روس اور یوکرین کی تنازع کی وجہ سے اس وقت پوری دنیا میں مہنگائی کا طوفان برپا ہے اور معیشت سست روی کا شکار ہے۔ ایسے میں برطانیہ کے آرمی چیف نے تیسری عالمی جنگ کی طرف اندیا دیا ہے۔ برطانوی آرمی چیف کی جانب سے اپنے فوجیوں سے کہا گیا ہے کہ ممکنہ طور پر تیسری عالمی جنگ میں روسی فوج سے لڑنے کے لیے تیار رہیں۔ برطانوی فوج کے نئے سربراہ کا نام ہے جنرل سر پیٹرک اور انہوں نے پیر کو نیا عہدہ سنبھالا ہے۔ عہدہ سنبھالنے کے بعد انہوں نے اب تک کا سب سے بڑا بیان دیتے ہوئے تمام رینک اور سول ملازمین سے کہا ہے کہ روس کا یوکرین پر حملہ نشاندہی کرتا ہے کہ ہمیں برطانیہ کی حفاظت کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ برطانوی آرمی چیف نے نیٹو کے دائرہ کار کو وسعت دینے اور روس کو یورپ پر مزید قبضے سے روکنے کے لیے برطانوی فوج کی نقل و حرکت اور اس میں جدت لانے کو اپنا ہدف قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم وہ نسل ہیں جو فوج کو یورپ میں ایک بار پھر لڑنے کے لیے تیار کرے گی۔ اب ہم آپ کو نیٹو چیف کے تازہ بیان کے بارے میں بتاتے ہیں۔ نیٹو چیف نے خبردار کیا ہے کہ روس یوکرین جنگ کئی سالوں تک جاری رہ سکتی ہے۔ روس اپنے جنگی مقاصد میں کامیاب ہوا تو اسے بھی بڑی قیمت ادا کرنا ہوگی۔ ہم یوکرین کی مدد میں کمی نہیں آنے دے سکتے، چاہے کتنی بڑی قیمت کیوں نہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ یوکرین کو جدید اسلحے کی فراہمی سے دونباس کی آزادی کے امکانات بڑھ سکتے ہیں۔ دونباس کا زیادہ تر حصہ روس کے زیر انتظام آ چکا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن نے بھی کہا ہے کہ روس کے مقابلے کے لیے یوکرین کو مزید ہتھیاروں، سامان، تربیت کی ضرورت ہے۔ مزید اسلحہ فراہم کرنے سے یوکرین کی جیت ممکن ہو سکتی ہے۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے کہا کہ ہم اس بات کے لیے تیار رہنا ہوگا کہ یہ جنگ برسوں جاری رہ سکتی ہے۔ روسی صدر یوکرین کو بربریت سے جھکانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہر چیز کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ یوکرین اپنا دفاع کرنے کی صلاحیت مضبوط تر بناتا ہے یا نہیں۔ آپ کو یہ بتائیں کہ اقوام متحدہ کے مطابق روس کا یوکرین پر فروری میں حملے شروع کرنے کے بعد سے اب تک 4200 سے زیادہ شہری مارے جا چکے ہیں اور 70 لاکھ سے زیادہ لوگ ملک چھوڑ کر فرار ہو چکے ہیں۔ برطانوی فوج کے سربراہ اور برطانوی وزیر اعظم اور نیٹو چیف کے بیانات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ روس اور یوکرین کے درمیان جنگ مزید علاقوں تک پھیل سکتی ہے اور نتیجے کے طور پر عالمی سطح پر مزید مہنگائی سمیت کئی چیلنجز میں اضافہ ہو سکتا ہے۔